السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، علم و فضیلت، عزت و شرف، دین و دانش، ذکر و فکر اور فہم و فراست کی خوگر تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ آئیے ان کی زندگی کا سبق پڑھ کے ہم بھی اپنے لیے کوئی مشعل راہ تلاش کرتے ہیں۔ ان کی پاکیزہ زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ مدینہ میں مقیم 3 یہودی قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی یہ لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا نام برہ بن شموال تھا اور یہ رفاع بن شموال کی ہمشیرہ تھی۔ صفیہ بنت حیی اخطب کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ان میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کنانہ بن ربیع بن حقیق سے ہوتی ہے۔ یہ غزوہ خیبر میں مارے جاتے ہیں اور اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس میں حضرت صفیہ بھی شامل تھیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے اسے خود ہی انتخاب کی اجازت دے دی۔ اس نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، صفیہ سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے پہلے اسے آزاد کیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت میں صفیہ آئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگوں کی نسبت آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہے۔ فرمایا سنو، میں نے اسے آزاد کیا اور اسے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ولیمہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ پہلے دن حق، دوسرے دن رواج اور تیسرے دن فخر کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد دوسرے دن ولیمہ کر لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک بکری ہی ہو تم ولیمہ ضرور کرو۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں ہی میرے چچا ابو یاسر اور میرے ابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہماری رہائش مدینے میں تھی۔ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور قباء کی وادی میں پڑاؤ کیا تو میرے ابا اور چچا ان کو دیکھنے گئے۔ جب گھر واپس آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ تھکاوٹ اور مایوسی کے آثار تھے۔ انہوں نے میری طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں بھی یہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ میرے چچا نے میرے ابا سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ہماری کتابوں میں پیشن گوئی ہو چکی ہے؟ تو میرے ابا کہتے ہیں ہاں باخدا یہ واقعی وہی ہے۔ تو چچا نے کہا کیا تم اچھی طرح پہچانتے ہو؟ تو میرے ابا نے کہا کہ ہاں بالکل یہ وہی ہے۔ تو چچا نے کہا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا خیالات ہیں؟ تو میرے باپ نے کہا میں تو اس سے زندگی بھر عداوت کا رویہ ہی رکھوں گا۔ حضرت صفیہ بہت دانشور عورت تھیں۔ ایمان کی چنگاری ان کے دل میں بھڑکتی رہتی تھی اور ان کی نگاہ بھی آنے والے کل پہ تھی۔ ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ جو بھی شخصیت ہے
یہ یقیناً سلامتی اور امن کے پیامبر ہیں، یہ کسی کو ستاتے نہیں، لیکن یہ خیالات وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھیں۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آتے ہیں تو قریش نے اہل اسلام کو مکہ میں داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ یہ خبر پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکی تھی کہ مسلمانوں نے دب کر مصالحت کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور جب خیبر کے یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں کمزوری ہو چکی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کی وجہ سے انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے، تو وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ارد گرد کے یہودیوں کو اپنی مدد کے لیے دعوت دی، اور مدینہ منورہ میں آباد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو بھی اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بھی خوش ہوتا ہوا خیبر پہنچا اور ان کو خوب بھڑکایا اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ یہی مناسب وقت ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹایا جا سکے۔ بہرحال بہت زیادہ اسلحہ اور افرادی قوت تو ان کے پاس تھی ہی، اب انہوں نے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر کے یہودیوں کی تیاری کا پتہ چلا تو آپ نے 1400 افراد جو عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے اور ان کو مکہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو انہی کو لے کے حدیبیہ مقام پہ واپس لوٹ آئے تھے، اور ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ آپ حدیبیہ سے ذو الحجہ میں واپس آئے تھے اور محرم کے ابتدائی دنوں میں یہی لشکر، کیونکہ یہ لشکر تیار ہی تھا، تو اسی کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خیبر کی طرف، ان کی بستی کی طرف جب آپ کی نگاہ ٹھہرتی ہے تو آپ نے لشکر اسلام کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ کو جب بھی راستے میں کوئی بستی دکھائی دیتی تو آپ دعا بھی پڑھتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات وما ازللن ورب الارضین وما اقللن ورب الشیاطین وما اضللن ورب الریاح وما ادرین، نسألک خیر ھذی القریۃ وخیر اہلھا ونعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا، اقدموا بسم اللہ۔ یہ آپ اکثر جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے تھے۔ آپ نے خیبر کی بستی کے باہر ہی میدان میں پڑاؤ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم سے آپ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو رات کو اس منزل پر پڑاؤ ڈالتے اور رات کو اچانک دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اہل خیبر کو یہ بات پتہ نہ تھی۔ جب صبح کے وقت اپنے کام کاج سے باہر نکلے تو لشکر کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کے خیبر کے یہودی گھبرا گئے اور سرپٹ اپنے گھروں کو بھاگے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیبر ویران ہو گیا، خربت خیبر، خیبر ٹوٹ گیا، خیبر تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا اور خیبر کے سارے قلعے فتح ہوئے۔ حضرت صفیہ کا والد حیی بن اخطب اور خاوند کنانہ بن حقیق اور دیگر بہت سے یہودی میدان جنگ میں قتل ہوئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ آپ کے مشہور صحابی
دہیہ قلبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مجھے قیدیوں میں سے ایک کنیز عنایت کریں۔ آپ نے فرمایا جاؤ خود ہی منتخب کر لو، تو انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے موزوں ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر حضرت صفیہ کے خاوند کنانہ بن ربیع بن الحقیق کی بہن کو اپنے لیے منتخب کیا، حضرت دہیہ قلبی نے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا، اس سے شادی کر لی اور آزادی کو ہی اس کا حق مہر قرار دیا۔ حضرت صفیہ نہایت شریف، عقل مند، خاندانی، خوبصورت، دیندار، بردبار، باوقار عورت تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ کے حصے پہ ایک چوٹ کا نشان دیکھا تو دریافت کیا یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے۔ اس کا ذکر میں نے اپنے خاوند سے کیا تو میرے خاوند نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ تم یثرب کے بادشاہ کو چاہتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی عمر محض 17 سال تھی۔ انہوں نے خیبر سے مدینہ تک رسول اکرم کے ساتھ سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی لطف و کرم سے پیش آتے رہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو حسن و اخلاق میں بڑھ کر نہ پایا۔ جب مدینہ میں لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو سارے مدینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ ان کے چہروں پہ کامیابی کی چمک تھی اور منافقین کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ آپ نے یہودی سردار کی نوعمر خوبصورت بیٹی سے شادی کر لی ہے تو ان کو بہت غیرت محسوس ہوئی، اور یہ فطری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو لے کر حارثہ بن نعمان انصاری کے گھر قیام کیا۔ مدینہ کی عورتیں نئی نویلی اور خوبصورت دلہن کو دیکھنے آتی رہیں اور جس نے بھی دیکھا تعریف کی۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیویوں کے گھر بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جب بھی سفر سے آتے تو ساری ازواج کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ ان کو دیکھنے جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میں نے اس یہودی عورت کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ بہت محبوب تھیں، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے درگزر کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی ہیں تو بہت زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا انداز اختیار کرتی ہیں۔ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں، انہیں سونے کی بالیاں بھی تحفے میں دیتی ہیں اور اپنے ساتھ بھی بہت سارے وہ زیورات خیبر سے لائی تھیں اور ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ اور حفصہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی
کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ بہت عظیم المرتبت خواتین ہیں۔ ان کے باپ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ہیں۔ ایک بار ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حفصہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، دل رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی زندگی کے ہر حصے میں دیکھیں گی کہ کس طرح سے وہ درگزر کرتے ہیں، کس طرح سے معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ فرماتے ہیں، تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ تم ان سے کہو کہ میرا شوہر محمد علیہ السلام ہے، میرا باپ ہارون علیہ السلام، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سنبھالتے ہیں اور حضرت صفیہ کا دل بڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صفیہ کے بارے میں کبھی حضرت عائشہ نے کوئی ایسی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ فرمایا کہ آج تو نے ایسی بات کر دی کہ یہ سمندر میں بھی ملا دی جائے تو وہ بھی اس کے اثر سے کڑوا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہمیشہ دوسروں کا اخلاق سنوارتے رہتے تھے، اور اس بات پہ وہ حضرت عائشہ سے تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ یہ محض اپنی محبت کے ہاتھوں اور اس رشتے کی وجہ سے مجبور ہو کے کرتی تھیں، ورنہ یہ ساری جنتی عورتیں تھیں۔ ان کے تقوی، ان کے زہد، ان کے اخلاق میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ایک بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ان سے حضرت صفیہ ملنے آتی ہے۔ رات زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ رستے میں دو آدمی ملتے ہیں تو آپ ان کو ٹھہرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا شبہ شیطان انسان کے خون میں رچ بس جاتا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز نہ آ جائے، لہٰذا میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی اخطب ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور اکثر اوقات ان کے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ زاروں قطار روتی تھیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ تو واقعی صحیح معنوں میں مومن اگر سمجھ کے قرآن کو پڑھے اور سمجھے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی لذت اور حلاوت کو نہ محسوس کر سکے اور اس کی آنکھیں گریہ زاری نہ کریں اور اس کے دل پہ کپ کپاہٹ طاری نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ انسان کے لیے سوچنے کی، اپنے ایمان کو پرکھنے کی جگہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے دل پہ اللہ کی خشیت طاری نہیں ہوتی۔ ایک بار ان کے سامنے کچھ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور نوافل بھی ادا کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ ان پر وہ خشیت طاری نہیں ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ تمہارے نوافل، تلاوت الہی، ذکر الہی سب صحیح ہیں، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں اللہ کے ڈر سے رونا کیوں نہیں آتا۔
اصل میں کیونکہ وہ خود بہت نیک دل تھیں اور ان کا دل اللہ کی خشیت سے کانپتا تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ یہی حال سب کا ہوگا۔ یہ ان کے دل کی پاکیزگی تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد شفیق، بردبار اور رحم دل خاتون تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ کی ایک لونڈی تھی، اس نے امیر المومنین سے شکایت لگائی کہ حضرت صفیہ ہفتے کے دن کا احترام کرتی ہیں اور یہودیوں سے صلہ رحمی سے پیش آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ جب اللہ نے جمعے کے فضائل روشناس کرا دیے ہیں تو آپ ایسا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب سے مجھے جمعے کے فضائل سے روشناس کروا دیا گیا ہے تو میں نے ہفتے کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جہاں تک یہودیوں سے صلہ رحمی کا تعلق ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، وہ میرے رشتہ دار ہیں، فقط انسانی ہمدردی کے پیش نظر میں ان سے صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو حضرت صفیہ نے اس سے کہا کہ جاؤ، تم آزاد ہو، کیونکہ وہ اہل ایمان تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تو اللہ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ اپنے علم اور فضل کے حساب سے بھی بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں ان کو یاد تھیں اور اکثر اس کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ بہت تقوی والی، عبادت والی زندگی گزار کر بالآخر یہ 50 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں مدفون ہے۔ یہ امیر معاویہ کا دور حکومت تھا۔ انہوں نے ورثے میں 1,00,000 درہم چھوڑے، جسے ان کی وصیت کے مطابق تقسیم کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جنتی عورتوں سے شادی کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے رب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔